الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذین وہ لوگ ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار رات اور دن میں سرا وعلانیہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع آیت نمبر 274 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان فقراء اور ان غریبوں کے لیے صدقات ہیں جو فی سبیل اللہ رکے ہوئے ہیں، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتے. لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، لیکن آپ ان کو صدقات دیں، چونکہ ایک وہ غریب ہے جو مانگتا ہے اور ایک وہ ہے جو نہیں مانگتا. قرآن کریم نے دونوں کا ذکر کیا ہے. فی اموالکم حق معلوم للسائل والمحروم، سائل اور محتاج دونوں کا حق ہے تمہارے مالوں میں. اس لیے سائل تو چلو مانگ لیتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کا ذکر اسپیشل اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے، کہ جو عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، تو اس کا ذکر اللہ نے اسپیشل کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھا جائے. چونکہ اس مقام پر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور اس مسئلے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. چونکہ ہم پچھلے کئی اسباق سے مسلسل یہ پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. وہ سفید پوش ہوئی ہے نا جی، جو مانگتا نہیں ہے، یعنی جو بھیک نہیں مانگتے. عزت نفس سے مراد وہ سفید پوشی ہے نا. عزت نفس یعنی سفید پوشی کا خیال رکھتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اس کا خیال رکھا جائے. تو آج کے سبق میں ہر حال میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے،
چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے خفیہ ہو چاہے اعلانیہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں یہی حالتیں ہوتی ہے، یا دن ہوتا ہے یا رات ہوتا ہے یا اعلانیہ ہوتا ہے یا خفیہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان چاروں حالتوں میں اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے رب نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن، سرا و علانیہ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، ہر حال میں گویا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں وہ خرچ کرتا ہے جس کا مزاج سخی ہو، جب اسے موقع ملے کہ وہ فوراً خرچ کر دے۔ فرائض اگر ادا نہ کیے جائیں، مثلا مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے، تو وہ آدمی تو بخیل شمار ہوتا ہے۔ اور وَمَن يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا وہ اپنی جان کا بیڑا غرق کرے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بخل کرتے ہو تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم سے مال لے کر اور قوم لے آئے گا جو اس کی راہ میں مال خرچ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بخل کی مذمت ہے۔ جو آدمی فرائض بھی نہیں ادا کرتا وہ تو بخیل ہے، اور بخیل اللہ کی نگاہ میں بھی گرا ہوا ہے۔ اور بخیل وہ شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مال میرے پاس جو ہے یہ میرا ہے، اس لیے میں نہیں دوں گا تو بس مجھے اختیار ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو حطمہ میں دھونکا جائے گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جلا ڈالے گی۔ کیوں؟ کہ اس کو مال تو اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ خود نفع اٹھائے اور دوسروں کو تقسیم کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے سخاوت شروع کی، اپنی رعایا پر مال خرچ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے مال خرچ کرنا شروع کیا تو کسی سیانے نے اس کو سمجھایا، سیانے بھی ہوتے ہیں نا جو مختلف روپ اختیار کر کے آتے ہیں، کہ یہ جو مال ہے نا حکومتی خزانوں میں یہ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے، اس طرح آپ نے اگر غریبوں مسکینوں پہ لٹانا شروع کر دیا تو خزانہ تو خالی ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کا بادشاہ بنایا ہے کہ خود بھی کھاؤں اور اللہ کی مخلوق میں تقسیم بھی کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے چوکیدار نہیں بنایا کہ ڈنڈا لے کر بیٹھا رہوں، نہ خود کھاؤں اور نہ کسی کو کھانے دوں۔ فرمایا کہ میں بادشاہ ہوں، اس ملک کا چوکیدار نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے دیا ہے کہ بندہ اپنی ضرورتیں پوری کرے اور اللہ کی مخلوق کی ضرورتیں پوری کرے، اور اس کو ڈنڈا لے کر بیٹھا رہے، نہ خود کھائے اور نہ کسی کو کھانا دے۔ جیسے وہ مونگ پھلی کے کھیت میں وہ لوگ اس جانوروں سے اور درندوں سے بچانے کے لیے نا وہ ایک لکڑی کا مجسمہ سا بناتے ہیں کہ انسان کی شکل کا بنا ہوتا ہے، اس کو کرتا پہناتے ہیں، سر پہ شاپر ڈالتے ہیں تو ہوا سے وہ ہلتا ہے یوں نا، تو وہ جناب جاندار سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے جو ہل رہا ہے، حالانکہ وہ تو لکڑی کا مجسمہ ہوتا ہے۔ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتا ایک دانہ بھی اور نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، میں ہل رہا ہوتا ہے پھگا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو لگتی ہے نا دیمک اور وہ گرتا ہے، یا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ گرتا ہے، تو پھر سب کا راہ کھل جاتا ہے۔ فرمایا وہ مجسمہ بندہ نہ بنے کہ جناب ہل رہا ہے خواہ مخواہ، نہ خود کھاتا ہے اور نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھا اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق، تو خرچ کر، ينفق علیک، اللہ کی طرف سے تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ حضرت اسماء فرماتی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں دے اور زیادہ گن کر نہ دے، ورنہ تجھے بھی گن کر دیا جائے گا، تو بے حساب دے اور اللہ تجھے بے حساب دے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جس نے مال میں سے فرائض ہی نہ ادا کیے وہ تو بخیل ہوا، اس کے لیے تو وعیدیں ہیں، اس کے لیے تو عذاب کی خبریں ہیں۔ اور جس نے فرائض ادا کر دیے وہ بخل سے نکل گیا، لیکن سخاوت میں ابھی تک نہیں شامل ہوا جب تک نوافل میں خوب اللہ کی راہ میں دن رات صبح و شام مال خرچ نہ کرے، اب وہ سخی بنے گا۔ تو دن رات اور صبح و شام اور جناب سرن والانیہ، یہ وہی بندہ خرچ کرے گا جو مزاجن سخی ہوگا، جو مزاجن کیا ہوگا؟ سخی ہوگا۔
کیونکہ جہاں بھی موقع دیکھے گا وہیں پر وہ خرچ کرے گا، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ اللہ ہمیں سخی مزاج نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس اود پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے پاس رات گزارے، بلکہ رات سے پہلے پہلے میں صدقہ کر دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ایک رات آپ نے بے چین گزاری، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ کوئی طبیعت وغیرہ خراب تو نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی نہیں خراب ہے۔ فجر کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرہانے کے نیچے سے چاندی کا ایک ٹکڑا نکالا اور فرمایا، عائشہ مجھے اس نے بے چین کر دیا تھا، اس کو میں صدقہ کرنا بھول گیا تھا اور اس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب زیادہ مال ہوتا ہے کہ کتنی بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، کتنے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور واقعی بے چینی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ کیا نا کہ یہ بے چینیاں پیدا کرنے والا ہے، یہ سکون پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور سکون ہے اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی مجبور کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کے بعد جو اسے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں وہ محلات کے اندر بھی نہیں ملتا۔ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے بعد جو دل میں اللہ سکون اور راحت عطا فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے محلات کے اندر بھی بڑے بڑے شہنشاہوں کو بھی عطا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کر، عرش والا تیرے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر۔ فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پر تو رحم کر، عرش والا تیرے اوپر مہربان بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال کو، باللیل والنہار، رات اور دن، سرًا وعلانیہ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی ہر حال میں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے رب کے ہاں اجر ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی وعدہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے جو تو نے مال لگا دیا نا وہ تو نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ اور انسان جناب کتنا مطمئن ہوتا ہے کہ جناب بس شکر ہے جی، پیسے میں نے بینک میں جمع کروا دیے ہیں، اب جناب محفوظ ہو گئے۔ رب کہتا ہے دنیا کے بینک پھر لوٹے جاتے ہیں، جو تو نے مجھے دے دیا نا وہ ایسا محفوظ ہوا، ایسا محفوظ ہوا، ایسا نفع والا سودا ہو گیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تیرے رب کے ہاں وہ سارا محفوظ ہو گیا۔ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ساری بکری کا گوشت تقسیم ہو گیا، ایک کندھا بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کندھا ہی ہے جو نہیں بچا، باقی ساری تو بچ گئی ہے، جو اللہ کے نام پہ دے دیا وہ تو بچ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سخاوت نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں بھی بخل کے نقصان ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے نا، مال میں بے برکتی اور مال میں جناب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اٹھ جانا، یہ دنیا کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں سورہ قلم میں، آپ ذرا وہ دیکھ لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 29واں پارہ، صفحہ نمبر 511، سورۃ القلم، 29واں پارہ، آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 17، سورۃ القلم صفحہ نمبر 511 کی آخری لائن ہے۔ آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے آزمایا ان کو، یعنی ان مالداروں کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو، اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں ہم صبح صبح ہی باغ کا پھل اتار لیں گے۔ باغ والے تھے، ان کو اللہ نے باغ دیا، انہوں نے سوچا دن کے وقت فقیر آ جاتے ہیں، ہم اندھیرے منہ جائیں گے، ابھی وہ اٹھے ہی نہیں ہوں گے، سارا پھل گھر لے کر آ جائیں گے، کسی کو ایک لقمہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اچھا جاؤ پھر تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، انہوں نے کہا صبح صبح ہی سارا پھل اتار لیں گے، ولا یستثنون، اور استثناء بھی نہ کیا، یعنی اللہ کی طرف دھیان بھی نہ کیا۔ فطاف علیہا، پس پھر گیا اس باغ پر، طائف من ربک،
پھرنے والا یعنی عذاب تیرے رب کی جانب سے، وَهُمْ نائمون، اور وہ ابھی سوئے پڑے تھے، وہ جاگے ہی نہیں تھے، رات کے وقت ہی اللہ نے پورے باغ پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پس ہو گیا وہ کٹے ہوئے باغ کی طرح، ٹوٹے پھوٹے باغ کی طرح، چورا چورا ہو گیا سارا باغ، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ صبح کو اٹھے اندھیرے منہ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، وہ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے سویرے سویرے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ جلدی جلدی سویرے سویرے پہنچ جاؤ اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل اتارنا چاہتے ہو تو جلدی جاؤ، اٹھو بھائی پہنچو۔ فانطلقوا، سو چل پڑے وہ اپنے کھیت کی جانب، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، دھیرے دھیرے باتیں، کیوں؟ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے۔ اونچی بات بھی نہ کرو یارا، کوئی غریب نہ سن لے، اونچی آواز سے بولو بھی نہیں، متا کوئی مسکین آ جائے، متا اللہ کے نام پر کوئی دینا پڑ جائے۔ اتنے بخل کے مارے ہوئے اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، چپکے چپکے کھیت کی جانب جا رہے تھے، سارا پھل گھر لے کر آئیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ سویرے سویرے گئے، صبح صبح گئے، بڑی پھرتی کے ساتھ گئے، اپنے آپ کو بڑا قدرت والا سمجھتے ہوئے گئے کہ شاید ہم جو حربہ اختیار کریں گے وہی کامیاب ہو جائے گا، شاید ہم سارا مال لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رکھا تھا اپنے آپ کو، گئے خفیہ خفیہ۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، پس جب وہ اپنی اس زمین پر پہنچے، جب کھیت پر پہنچے، قالو، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، انا لضالون، ہم تو شاید راہ بھول گئے ہیں، ہماری زمین میں تو بڑا باغ کھڑا ہوا تھا، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، شاید بھول کر کسی اور جانب آ گئے ہیں، شاید راستہ بھٹک گئے ہیں، اپنے کھیت کا راہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو شاید باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، راہ نہیں بھول گئے، یہاں تو باغ ہے ہی کوئی نہیں، جگہ تو وہی ہے، زمین تو وہی ہے، باغ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ بل نحن محرومون، ہم محروم کر دی گئے۔ قال اوسطهم، ان میں ایک درمیانہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، شاید اس نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس لیے اس نے یہاں پھر کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، یہ باغ دینے والے کی طرف دھیان کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کا اس میں حق اور حصہ کیوں نہیں نکالتے ہو۔ قالو، اب وہ سارے کہنے لگے، سبحان ربنا، پاک ہے رب ہمارا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے سمجھا جو دنیا میں پیسہ میرے قبضے میں آ گیا شاید اس پر سارا میرا ہی اختیار ہے اور کسی کا نہیں، یہ ظلم والا عقیدہ ہم نے بنا لیا تھا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پس متوجہ ہوا ایک دوسرے پر ملامت کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو لان تان کرنا شروع کر دیا، اور تیری وجہ سے یہ ہوا، دوسرے نے کہا تیری وجہ سے یوں ہوا، جیسے خسارہ ہو جائے نا تو پھر سارے کاروباری اکٹھے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں اصل مسئلہ گڑبڑ ہوا کہاں سے ہے، پھر وہ بھی آپس میں سوچنے لگے گڑبڑ کہاں سے ہوا۔ رب کہتا ہے بنیادی گڑبڑ اس وقت ہوئی ہے جب تو نے اپنے اس کاروبار میں رب کو بلا دیا تھا، جب تو نے اپنے مال پیسے میں اللہ کو بلا دیا نا، اللہ کا حصہ نکالنا شروع کر دیا، پہلی گڑبڑ اس دن ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ دعائیں کرنے سے بات نہیں بنے گی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے سے بات نہیں بنے گی، جب تو نے اپنے مال میں سے اللہ کا حق روک لیا سمجھو تیرا مال دنیا میں بھی برباد ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا، ابھی نہیں تو پھر ہوگا، اور ایسی مصیبت لے کر آئے گا اور ایسا وبال لے کر آئے گا، تیری دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت تو ہے ہی برباد۔ اس لیے فرمایا ایک دوسرے پر متوجہ یتلاومون،
یعلمون، ملامت کرنا شروع کر دیا، اور قالو، پھر انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا یا ویلنا، ہائے ہلاکت ہماری، ہائے افسوس ہم پر، انا کنا طاغین، بے شک ہم سرکشی کرنے والے تھے، رب کا حکم ٹھکرانے والے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مال پہ ایسے اپنے آپ کو قابل سمجھنے والے تھے کہ غریبوں کا حق کھانے والے تھے۔ عسیٰ ربنا، اب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، عسیٰ ربنا، امید ہے کہ رب ہمارا، ان یبدلنا خیرا منہا، ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا، کیوں؟ انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم رب کی جانب رغبت کرنے والے ہیں، ٹھوکر لگی تو سنبھل گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ بندے کو ٹھوکر لگے اور بندہ سنبھل جائے۔ اب وہ رجوع کرنے لگے، فرمایا انا الی ربنا راغبون، ہم رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ سارا قصہ سنا کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا سمجھاتے ہیں؟ فرمایا کذالک العذاب، کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے عذاب، اس طرح رب کی پکڑ آ جاتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہ تو دنیا میں کبھی اللہ یوں دھچکا لگا دیتے ہیں، یہ تو دنیا میں کبھی یوں پکڑ آ جاتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، او میرے بندو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ دنیا والے جان لیتے، اور سارا دنیا کا جہان ہی تو نہیں نا جی، آخرت کا لمبا جہان بھی تو ہے نا۔ واپس آئیے، اور سورۃ التکاثر میں کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت کی ہرس نے، مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، پیسہ میرے پاس زیادہ ہو جائے، یہ کثرت کی ہرس کب تک رہے گی؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، اس وقت تک رہے گی جب تک تو قبر کا منہ نہ دیکھ لے گا۔ قبر میں جائے گا جب بے بس، جب مجبور، جب لاچار ہو جائے گا، جب کپڑے بھی تیرے تن کے اتار لیے جائیں گے، جب دونوں ہاتھ تیرے خالی ہوں گے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ دنیا میں کوئی چیز ساتھ لے کر سکندر جیسا بادشاہ نہیں گیا تو کیا لے کر جائے گا؟ رووے ماں سکندر دی آنکھیں بوڑ گیوں تو بیڑے نو، وچ قبر دیلا کے ڈیرے چھوڑ گیوں تو ویڑے نو۔ قرآن وچوں آواز آوے مائی چھوڑ دے جھگڑے جھیڑے نو، اتھے لکھاں سکندر پے تو صدے سے سکندر کیڑے نو۔ یہاں پہ تو بڑے بڑے بادشاہ زیر زمین چلے گئے، سلطنت چھوڑ کر چلے گئے، محلات چھوڑ کر چلے گئے، جو یہ سمجھتے تھے شاید ہمارے بغیر کوئی نظام چلنے والا نہیں ہے، وہ سب زیر زمین چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تیری غفلت کی اینک تب اترے گی جب تو قبر کا منہ دیکھے گا، جب لاچار، جب مجبور، پھٹے کے اوپر پڑا ہوا ہوگا اور تیرا سطر بھی اگلے کھول رہے ہوں گے تو بے بس ہو کر پڑا ہوگا۔ اللہ قرآن میں چیلنج دیتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، سارے رشتہ دار پاس بیٹھے ہیں، مال و دولت والا بے بس ہو کر پڑا ہوا ہے، اگر کسی کے اندر جرت اور طاقت ہے اس کی روح کو واپس لوٹا کر دکھا دو نا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جائے گا، کلا اذا بلغت التراقیہ، جب ہنسلی کی ہڈی تک روح پہنچ جائے گا، اور پھر تم بھاگ رہے ہوگے، وکیل من راق، کوئی دم درود والا بلائیں، کوئی جناب علاج والا معالج بلائیں، وظن انہ الفراق، اور وہ مریض جانتا ہے کہ اب دم درود سے کام نہیں بنے گا، اب ڈاکٹر حکیم سے کام نہیں بنے گا، اب تو جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، آج تیرا سفر شروع ہونے والا ہے، اور دنیا میں تو بڑے پیسے جمع کر لیے، اس سفر کے لیے کیا خرچہ جمع کیا؟
بہلول گئے نا بادشاہ کے پاس، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، بادشاہ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کہنے لگے بہلول کو سارے بیوقوف کہتے تھے، کہا آ بھی بیوقوفہ آ گئے؟ اس نے کہا جی آ گیا جی۔ اچھا یہ بادشاہ سلامت امیر المومنین خلیفہ صاحب یہ چھڑی کو کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ تیرے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ لے لے، اگر تجھ سے بڑا کوئی بیوقوف اور بھی دنیا میں ملے نا یہ چھڑی اس کو دے دینا، شغل کے طور پہ ویسے اس نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا جی دے دو جی۔ اس نے چھڑی رکھ لی اپنے پاس۔ چند دن گزرے، خلیفہ صاحب بیمار ہو گئے، اب جناب موت اور زندگی کی کشمکش میں بہلول پھر آیا۔ اس نے کہا خلیفہ صاحب خیر ہو، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا بہلول حالت بڑی خراب ہے، لگتا ہے بس میں مایوس ہی ہو گیا ہوں۔ فرمانے لگا اچھا مایوس ہو گئے ہو، آخرت کے سفر میں لگتا ہے جا رہے ہو؟ جی۔ کتنی تیاری کی ہوئی ہے، کتنا خرچہ لے لیا آخرت کے لیے؟ دنیا میں تو ہم نے دیکھا نا، آپ جاتے تھے لشکر کا خوب پیسہ شیسا خرچہ مرچہ کہ راستے میں پریشانی نہ ہو، وہاں اس سفر کے لیے کتنا زیادہ راہ لے لیا۔ تو اس نے کہا ہاں اس کے لیے تو کچھ نہ زیادہ راہ لے سکا۔ بہلول نے چھڑی نکالی، کہا پھر یہ چھڑی لے لو، مجھ سے بڑا بیوقوف تو ہے، اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے اور خرچہ ہی کوئی نہیں لے کے گیا، مجھ سے بڑا بیوقوف تو پھر تو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مال پیسہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تیار کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، اس سے آخرت کا گھر بناؤ، اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر رب کے ہاں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، خوف اپنی ذات کا، غم دوسرے کا۔ ہم بڑی فکر کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ جناب بچے واسطے کچھ بنا جاواں ورنہ بڑا مسئلہ ہو سی، فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم نہ کر دوسروں کا، اگر تو نے میرے راہ میں دیا ہے تو تیرے بچوں کو بھی تیرا اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا، ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات اور دن کو، سرا وعلانیہ، خفیہ اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔